بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر کے بازار کا حال و احوال جاننے کے لیے تاجر کا بیس بدلا اور بازار میں داخل ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ چند دکانداروں کے پاس گئے، تاجر کے روپ میں بازار کے بارے میں پوچھا، پھر جا کر بازار کی نکڑ پر کھڑے ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے بھی نہیں پہچانا کہ اس بیس میں سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، جو کہ مصر کے سلطان ہے۔ سلطان اپنی آنکھوں سے بازار کو بڑی باریکی سے دیکھ رہا تھا کہ کس طرح کے گاہک بازار میں آ رہے ہیں اور کن کن چیزوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ بازار میں تاجروں کا گاہکوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے۔ ابھی سلطان یہ چیزیں دیکھ ہی رہا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ایک نوجوان پر پڑے، جس کو دیکھ کر سلطان کی نظر چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گئی۔ وہ نوجوان بہت زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھا۔ اس کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا کہ آج کے دور کا یوسف ہے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ نوجوان ہاتھ میں ایک ڈبہ پکڑے ہویا تھا، جس کو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ وہ نوجوان جوتوں کی مرمت کا کام کرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے کہ نوجوان کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ وہ نوجوان چلتے چلتے ایک دکان کے کونے میں جا کر بیٹھ گیا، جہاں وہ معمول کی طرح بیٹھتا اور جوتوں کی مرمت کا کام کرتا تھا۔ لیکن حیرانگی کی بات اس وقت ہوئی جب اس نوجوان نے اپنی دکان لگائی تو گاہک فوراً اس کی دکان پر آنا شروع ہو گئے۔ اس نوجوان نے 3-4 گاہکوں کے جوتوں کی مرمت کی، اور جیسے ہی اس نے 2 سونے کے سکے کما لیے تو اس نے فوراً اپنا سامان سمیٹا اور ایک روٹی والے کے پاس گیا، 4 روٹیاں خریدی اور واپس چلا گیا۔ یہ سارا منظر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے سوچا کہ شاید اس کو کوئی کام پڑ گیا ہوگا، اس لیے یہ صرف 2 سکے ہی کما کر چلا گیا۔ لیکن جب دوسرے دن سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ بیس بدل کر بازار میں داخل ہوئے تو فوراً سلطان کی نظر اس نوجوان پر پڑی۔ جب معمول کی طرح اس نوجوان نے صرف 2 سکے کما لیے تو اپنا سامان سمیٹا اور روٹی والے کے پاس گیا، 4 روٹیاں خریدی اور واپس چلا گیا۔ یہ دیکھ کر سلطان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ آخر اتنا خوبصورت نوجوان جوتوں کی مرمت کا کام کیوں کرتا ہے، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ صرف یہ 2 سونے کے سکے ہی کیوں کماتا ہے۔ جب تیسرے دن بازار میں سلطان آیا، پھر وہی معمول دہرائی گئی تو سلطان کو مزید تجسس پیدا ہوا اور اس روٹی والے کے پاس گیا اور کہا، مجھے 2 روٹیاں چاہیے۔ روٹی والے نے سلطان کے ہاتھ میں 2 روٹیاں دیتے ہوئے کہا کہ 1 سکہ دے دو۔ سلطان معظم نے 1 سکہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ نوجوان جوتوں کی مرمت کا کام کرتا ہے، وہ صرف 2 سکے ہی کیوں کماتا ہے اور تم سے روٹی خرید کر واپس کیوں چلا جاتا ہے، حالانکہ اس کا کام اتنا اچھا ہے۔ اس کی دکان لگتی ہی فوراً گاہک آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ اپنے گاہکوں کو چھوڑ کر صرف 2 سکے کما کر کیوں چلا جاتا ہے۔ تندور والے نے کہا، اے بھائی، ہمیں کیا معلوم، وہ نوجوان تو ہمیں دیوانہ لگتا ہے۔ کئی بار اسے ہم کہہ چکے ہیں کہ تمہارے گاہک واپس لوٹ کر دوسرے مرمت کرنے والوں کے پاس چلے جاتے ہیں، تم اپنی دکان کو وقت کیوں نہیں دیتے، صرف 2 سکے ہی کیوں کما کر جاتے ہو۔ تو نوجوان آگے سے ہنس لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جتنا مجھے چاہیے میں اتنے کما لیتا ہوں، مجھے زیادہ کی ضرورت نہیں۔ ہمیں بھی اس بات پر بڑی حیرانگی ہوتی ہے، لیکن آج تک اس نے اس کے پیچھے چھپے راز کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ جب 4تھا دن ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ بیس بدل کر بازار میں داخل ہوئے اور اب اس نوجوان کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ وہ نوجوان دوبارہ معمول کی طرح بازار میں آیا اور جا کر کونے میں اپنی دکان لگائی۔ فوراً اس کے پاس گاہک آنا شروع ہو گئے۔ اب جیسے ہی اس نوجوان نے 2 سکے کما لیے تو فوراً روٹی والے کے پاس گیا اور جا کر اس سے روٹی خریدی اور دوبارہ اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ سلطان اس نوجوان کا پیچھا کرنے لگا۔ بازار میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ مسلسل 4 دن سے سلطان ایک تاجر کے بیس میں یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے۔ وہ نوجوان پیدل چلتا ہوا جا رہا تھا
اور سلطان بھی اپنے گھوڑے کے ساتھ پیدل چلتا چلتا اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ نوجوان ایک وادی میں جا پہنچا جہاں ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ نوجوان اپنا سامان جھونپڑی کے ساتھ درخت کے سائے میں رکھ کر اندر چلا گیا۔ سلطان نے اپنا گھوڑا ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور چلتا چلتا جھونپڑی کے دروازے پر جا پہنچا۔ پہلے تو سلطان نے چاہا کہ فوراً سلام کر کے اندر چلا جائے، لیکن پھر سلطان نے کچھ آواز سنی اور تھوڑی دیر کے لیے رک گئے۔ سلطان کو اندر سے کچھ آوازیں سنائی دی تو سلطان جھونپڑی میں ایک سوراخ کے ذریعے دیکھنے لگا کہ اندر کون ہے اور یہ نوجوان کس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، اور آخر ایسا کیا راز ہے کہ یہ نوجوان صرف 2 ہی سونے کے سکے کما کر 4 روٹیاں خرید کر واپس کیوں چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی سلطان نے جھونپڑی کے اندر جان کر دیکھا تو سلطان چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گیا، کیونکہ سلطان نے دیکھا کہ اس نوجوان نے ایک برتن میں 2 روٹیاں رکھی اور پھر جھونپڑی میں لیٹے ہوئے بزرگ اور بوڑھی عورت کے ہاتھ منہ دھلائے۔ ہاتھ منہ دھلانے کے بعد اس نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے ان کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ اب یہ سارا منظر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نوجوان نے جب ان دونوں کو کھانا کھلا دیا تو بچے ہوئے چند ٹکڑے خود کھائے اور باقی کی 2 روٹیاں ایک کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دی اور ان دونوں کی خدمت میں لگ گیا۔ شاید وہ 2 روٹیاں رات کے لیے رکھی گئی تھی۔ سلطان معظم یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ آخر اس نوجوان کا ان دونوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے کہ یہ نوجوان ان کی اتنی خدمت کر رہا ہے۔ اب سلطان سے برداشت نہ ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی سلام کر کے جھونپڑی کے اندر چلا گیا۔ جیسے ہی اس نوجوان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھا تو اس نوجوان نے سلطان کو تاجر سمجھا، کیونکہ آپ نے تاجر کا بیس بدلا ہوا تھا۔ نوجوان نے آپ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، آپ کے سامنے پانی حاضر کیا۔ آپ نے چند بوند پانی کے برتے ہوئے اس نوجوان کو کہا کہ میں بازار سے تمہارا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک پہنچا ہوں اور مجھے اپنے 4 سوالوں کے جواب تم سے چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ تم میرے سوالوں کے جواب ضرور دو گے۔ یہ سن کر وہ نوجوان مسکرانے لگا اور کہا کہ بتاؤ تمہارے کون سے سوال ہیں؟ سلطان نے کہا کہ اتنی خوبصورت جوانی کے باوجود یہ تم جوتوں کی مرمت والا کام کیوں کرتے ہو؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ صرف تم دن میں 2 سکے ہی کیوں کماتے ہو؟ اگر تم چاہو تو دن میں کئی گنا اس سے زیادہ کما سکتے ہو۔ ایک دن تم بہت بڑے دولت مند آدمی بن سکتے ہو، لیکن آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ صرف تم 2 سونے کے سکے کما کر اپنے گاہکوں کو چھوڑ کر دکان بند کر کے چلے جاتے ہو؟ یہ سن کر اس نوجوان نے سلطان کو کہا کہ اس کی پیچھے بہت بڑی کہانی ہے، میں اگر اس کو سنانے لگوں تو بہت وقت گزر جائے گا، لہٰذا کھانا کھانے کا وقت ہو رہا ہے، آپ کھانا کھا لیں، پھر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ سلطان نے کہا کہ میں نے بھی 2 روٹیاں اسی تندور والے سے خریدی تھی جس سے تم خریدتے ہو، آؤ بیٹھ کر پہلے کھانا کھاتے ہیں، پھر تو مجھے اپنی کہانی سنانا۔ سلطان نے اپنے تیلے سے 2 روٹیاں نکالی اور دونوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد سلطان اس نوجوان سے مخاطب ہوا اور کہا کہ بتاؤ اب تمہاری کہانی کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ یہ بوڑھا آدمی میرا باپ ہے اور یہ بوڑھی عورت میری ماں ہے، اور مجھے بچپن ہی سے سلطان کا وزیر بننے کا شوق تھا۔ میں بڑے بڑے مدرسوں میں پڑھتا رہا تھا کہ میں سلطان کا وزیر بن سکوں، لیکن وقت اور حالات کا رخ ہی بدل گیا۔ ایک طرف میں جوانی کے سفر کی منزل طے کر رہا تھا تو دوسری طرف میرے بابا جوانی سے نکل کر بڑھاپے کی طرف جا رہے تھے۔ جب میں جوان ہوا تو بڑھاپے نے میرے باپ کو گھیر لیا۔ اب میرے بابا جس نے مجھے بچپن سے لے کر جوانی تک کھلایا پلایا وہ کمانے کے لائق نہ رہا، لیکن مجھے پھر بھی سلطان کے وزیر بننے کا جنون تھا۔ میں بڑے بڑے مدرسوں بڑے بڑے قاضیوں کے پاس تعلیم حاصل کرتا رہا تاکہ اس قابل بن جاؤں کہ سلطان کا وزیر بن سکوں، لیکن میری ماں اور ابا کہتے ہیں کہ بیٹا سلطان کا وزیر بننا کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے اور اس کی بہت بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ایک غریب کا بیٹا کبھی وزیر نہیں بن سکتا۔ میں اپنی ماں کو ہمیشہ کہتا کہ میں اپنے سلطان کا وزیر ضرور بنوں گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرا یہ خواب بھی بڑا ہو رہا تھا
ایک دن میں یہی خواب لے کر گلی میں جا رہا تھا تو سوچا ایسا کیا کام کروں کہ میرے کام کا نام ہمارے سلطان معظم تک جا پہنچے اور وہ مجھ سے متاثر ہو کر مجھے وزارت کا عہدہ دے دے۔ میں گلی کی نکڑ پر پہنچا کہ امام صاحب مسجد میں تقریر فرما رہے تھے کہ اگر تم ایک کام کر لو تو تم دنیا اور آخرت کی ہر چیز حاصل کر سکتے ہو۔ امام صاحب کے الفاظ میرے دل کو جا لگے۔ چند لمحوں کے لیے مجھے ایسا لگا کہ امام میرے سوال کا جواب دے رہا ہے۔ میں وہیں پر ساکت ہو گیا اور مجھے ایسا لگا کہ میرے قدموں میں آگے چلنے کی ہمت نہیں رہی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ تم اپنے ماں باپ کے غلام بن جاؤ، دنیا تمہاری غلام ہو جائے گی۔ امام صاحب کے یہ الفاظ مجھے ہضم نہ ہوئے اور میں سیدھا امام صاحب کے پاس گیا، اسے اپنی منزل کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اگر میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں تو کیا میں اپنا خواب پورا کر سکتا ہوں؟ امام صاحب نے کہا اے نوجوان، یہ خواب تو بہت چھوٹا ہے، ماں باپ کی خدمت کا جو تجھے انعام ملے گا وہ تجھ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ یہ سن کر میں سیدھا گھر آیا اور اس دن سے لے کر آج تک میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ اس خدمت میں مجھے اتنا سکون ملا کہ مجھے اپنے بچپن کا خواب بھول گیا۔ میرا دن رات اپنے ماں باپ کی خدمت میں گزرتا ہے۔ اس دن سے ہی میں نے اپنے بابا کا سامان اٹھایا اور کام کے لیے چل پڑا۔ اسی دن سے لے کر آج تک میں صرف 2 سونے کے سکے کما کر دوبارہ اپنے گھر آ جاتا ہوں اور اپنا سارا وقت اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت میں گزارتا ہوں۔ مجھے دولت کی کوئی لالچ نہیں اور یقین جانیے کہ مجھے اس خدمت میں دنیا داری بھول گئی۔ میں ایسا مجبور ہوا کہ میرا سلطانی سلطنت کا وزیر بننے کا خواب کہیں سمندری پانی میں ایسا ڈوبا کہ آج تک دوبارہ واپس نہ آیا۔ جتنا سکون، جتنا اطمینان مجھے اپنے ماں باپ کی خدمت میں ملا ہے، اتنا سلطان کا وزیر بن کر بھی شاید نہ ملتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرانے لگے اور کہا کہ اگر تیری خدمت کا علم سلطان صلاح الدین ایوبی کو ہو جائے اور وہ تم سے متاثر ہو اور تمہیں اپنا وزیر بنانے کا حکم دے تو کیا تم اس کا وزیر بننے کے لیے تیار ہو؟ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا کہ میں اپنے سلطان پر جان قربان کر سکتا ہوں، لیکن اپنی ماں اور باپ کی خدمت چھوڑ کر سلطان کا وزیر نہیں بن سکتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرائے، اپنا بیس ہٹایا اور کہا کیا تم نے کبھی اپنے سلطان کو دیکھا ہے؟ اس نوجوان نے کہا نہیں، ابھی تک ان گناہگار آنکھوں سے میں نے اپنے عظیم سلطان کو نہیں دیکھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی نیام سے تلوار نکالی اور نعرہ بلند کرتے ہوئے کہا آپ کا سلطان آپ کے سامنے حاضر ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان ہکا بکا رہ گیا۔ اسی وقت سلطان کے قدموں میں گر گیا اور کہا سلطان معظم مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس نوجوان کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا دیر سے صحیح لیکن تیرا جو خواب تھا وہ آج پورا ہونے والا ہے۔ دوستو، یہ ماں باپ کی خدمت کا دنیا میں انعام مل رہا ہے۔ اس نوجوان نے کہا سلطان معظم، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ سلطان نے کہا کہ کس نے آپ کو کہا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرو؟ تم اپنے خواب کو بھی پورا کرو اور اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کرو۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس نوجوان کو 1 مہینے کی تربیت کے بعد اپنا وزیر بنا لیا، اور اس نوجوان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کئی جنگوں میں شرکت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی فتوحات حاصل کی، اور اسی طرح وہ نوجوان جس کا باپ جوتوں کی مرمت کا کام کرتا تھا، اس کا بیٹا سلطان صلاح الدین ایوبی جو کہ مصر کا سلطان تھا، اس کا وزیر بن گیا۔ وہ کوئی عام سلطان نہیں بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا وزیر تھا۔ دوستو، یہ ماں باپ کی خدمت کا انعام تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔